رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 19واں پارہ اور سورہ الفرقان چل رہی ہے. اس کی ابتدا میں ایک شکوہ ہے لوگوں سے. کافر لوگ جو قیامت اور توحید پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ کے فرشتے آ کر ہمیں بتاتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یا ہم خود اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، پھر ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑے ہی متکبر لوگ ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ فرشتے جب ان کے سامنے آئے تو یہ کہیں گے وہ خوشخبری نہیں ہوگی، یہ تو کہیں گے حجرم محجورا، دور دور ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ ہو۔ فرشتے کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے تو ان کی بات کیسے سنیں گے؟ باقی جو یہ دنیا میں کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، کافر مشرک ہونے کے باوجود غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کو نوکری لگا دی، کسی کو دوائی دے دی، کسی کا ہسپتال بنا دیا، فرمایا ہم حباء منصور کر دیں گے۔ ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ دنیا میں ان کو فائدہ دیں گے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام جاری رہے گا۔ یہ گنگا رام ہسپتال ہے، یہ میو ہسپتال ہے، یہ فلانی ہے، یہ تو روڈ اور شہروں کے نام رکھے جائیں گے اور ان کا نام رہے گا۔ لیکن قیامت کے دن ہم ان کو ایسے اڑا دیں گے جیسا کہ ریت کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتریں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ بادشاہی اس وقت صرف اللہ ہی کی ہوگی اور سب مجازی حکمران بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ کافر کہیں گے کہ یہ کام یہ دن ہمارے اوپر بڑا مشکل ہے، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو خود کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کو اپنا دوست بناتے اور اس کی اتباع کرتے اور آج ہمیں یہ مشکل دن نہ پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، وہ خود بھی چلا جاتا تھا اور مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا، نہ ایمان کی طرف آتا تھا نہ مان لانے جاتا تھا۔ آج اس کی دوستی کا جو مجھے نقصان ہوا ہے مجھے آج احساس ہو رہا ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے ذکر کے سننے اور قرآن سننے سے۔ جب قرآن آیا ہے یہ ہے دوست تم ان کا شیطان، شیطان تو انسان کی مشکل وقت میں مدد چھوڑنے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ آیت بڑی جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ اللہ کا پیغمبر قیامت کے دن اپنی قوم کے خلاف یہ دعویٰ دائر کرے گا، یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا جو میں ان کی ہدایت کے لیے لایا تھا۔ یہ قرآن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، یا آپ کے دشمن ہی نہیں لوگ سارے مجرمین دشمن ہر نبی کے ہر دور میں آتے رہے، اس واسطے آپ تسلی رکھیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً،
ایک اور شکوہ ہے مشرکین سے، وہ کہتے ہیں اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کی گئی، اس کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا جاتا ہے، یہ تو تورات کی طرح ایک دفعہ نازل ہوتی۔ فرمایا اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے، اور اس واسطے بھی جو تم اعتراض کرو گے ساتھ ہی جواب ہوگا، جو واقعہ پیش آئے گا اس کا ساتھ ہی اس کے ساتھ جواب ہوگا۔ اگر پہلے جواب ہوتے واقعات پیچھے ہوتے تو یہ ترتیب ٹھیک نہ ہوتی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اس واسطے جو بھی کوئی مثل لائیں گے، کوئی سوال و شبہ لائیں گے، اس کا جواب ہم اوپر سے اتار دیں گے اور اچھی تفسیر اس کی بتا دیں گے۔ یہ لوگ اعتراض کرنے والے جہنم میں اونھے منہ ڈالے جائیں گے، اور یہ بدترین جگہ ہے جس کے اندر یہ ڈالے جائیں گے۔ آگے دلائل دیے انبیاء کے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی ان کا وزیر بنا دیا۔ اس طرح قوم نوح اور اس کے بعد آنے والے لوگ بھی آئے، عاد اور سمود اور اصحاب رس، کنویں والے لوگ بھی تھے۔ یہ سب جنہوں نے اللہ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان سب کو دنیا میں عذاب کا لقمہ بنا دیا گیا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کفار کی ایک اور گستاخی کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاق شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں او یہ آدمی ہے، یہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اگر تم اپنے معبودوں پر پکے نہ رہے تو یہ تمہیں اپنے معبودوں سے جو باپ دادے کی طرف سے آ رہے ہیں ان سے گمراہ کر دے گا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان گمراہوں کو دیکھو جو اپنی نبی کی پیروی تو نہیں کرتے، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَعْقِلُونَ، کیا آپ کا خیال ہے یہ لوگ سارے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مثل جانوروں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہے، وہ تو کوئی کیڑا ڈھونڈنے کے لیے تاکہ ہمیں کوئی بعد میں اعتراض کا موقع مل جائے، اس واسطے بیٹھتے اور سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، دلائل عقلیہ شروع کہتے ہیں دیکھو یہ سائے اللہ نے بنایا ہے، کس طرح سایہ سویرے لمبا ہوتا ہے، پھر سمٹ کے دوپہر کو چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر پچھلے ٹائم پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سائے پیدے بھی ہم نے کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور اس کو ہم لمبا بھی کرتے ہیں چھوٹا بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ہی رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا۔ اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے، اور اس سے پاکیزہ پانی بارش سے اترتا ہے، اس سے زمینیں جو مردہ ہو گئی تھی وہ زندہ ہو جاتی ہیں، اور لوگ بھی پانی پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں۔ یہ کارنامے جس ذات کے ہیں وہ خدا باری تعالیٰ ہے، وہ معبود برحق ہوئی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر بستی کے لیے الگ الگ پیغمبر بھی بھیج سکتے تھے، جیسا کہ پہلے بھیجتے بھی رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ پوری کائنات سب لوگوں کے آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اس وقت بھی آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر نہیں ہوگا، لہذا آپ کی قیادت سب کے لیے ہے۔ آپ ان مشرکین اور منافقین کی اتباع نہ کریں، ان کی بات نہ سنیں، ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے سمندر پیدا کیا، اور ایک طرف نمکین ہے دوسری طرف میٹھا ہے، اور درمیان میں اللہ نے اپنی قدرت کا پردہ لگا رکھا ہے۔ ایک طرف مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسری طرف زیورات اور کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں بہت ہی، اور مونگے پیدا ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ ہی وہ ہے جس نے پانی کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، اور پانی سے پیدا کر کے پھر تمہارے رشتے جوڑے، کوئی تمہارے سسرال ہے، کوئی تمہارا میکا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، آپ کی ذمہ داری خوشخبری دینا ہے اور لوگوں کو نافرمانی سے ڈرانا ہے۔ ان سے آپ یہ کہہ دیں میں تم سے کوئی مزدوری، کوئی بوہل اور کوئی مٹھائی بھی تم سے نہیں مانگتا، میں اللہ کے لیے اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے میرے پیغمبر اس ذات حی پر توکل اور بھروسہ کیجئے
جس کو وہ جو ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی تسبیح بیان کریں۔ اور وقف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے بھی خبردار ہے جیسے نیکیوں سے۔ اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اللہ ہی کا عرش ہے، حکومت بھی اسی کی ہے۔ جب انہیں سجدے کا کہا جائے تو سجدہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں سجدہ کریں اس کو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ ہی وہ ذات ہے برکت والی جس نے آسمان کو بروج بنائے اور اس کے اندر سورج اور چاند کے کمکم ہیں اور روشنیوں کے لیے یہ بلب لگا دیے ہیں۔ اللہ ہی رات کو بناتا ہے اور دن کو لے آتا ہے اور لے جاتا ہے۔ مشرکین کی خبریں تو سن لی، اب اللہ کے ماننے والوں کی صفات بھی سنو اور اپنے اندر وہ سمو۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو پروکار طور پہ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل کوئی بات کرے تو اس کو سلام کر کے نرم بات کر کے چلے جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے، اور وہ رات کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، اور وہ سویرے اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میں جہنم سے بچا دے۔ اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، نہ اسرے میں بخل کرتے ہیں اور نہ ہی زیادتی اور تنگی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں، ایک اعتدال کے مطابق جس طرح خرچ کرنا چاہیے تھا ویسے کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں میں عباد الرحمن جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور نہ کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا گناہ ہو بھی جائے تو ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہو کر ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل جاتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو آدمی توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کسی جھوٹی بات پر نہیں حاضر ہوتے، جب کوئی لغو بات ہو رہی ہے تو وہاں سے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور وہ دعاؤں میں یوں کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے، اور ہمارا سارا گھرانہ متقی بنا دے، اور مجھے متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ فرمایا ان صفات والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانی عطا فرمائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے، اور ان کو فرشتے آپ سلام کرنے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام پہنچے گا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بہترین مقام ہے ان کے رہنے کے لیے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، اس کے اندر شروع میں قرآن پاک کی فضیلت ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہاری زندگی کے اور آخرت کی کامیابی کے احکام بیان کرتی ہے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يُؤْمِنُونَ، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ جو دن رات محنت کرتے ہیں اور لوگ ایمان نہیں لائے، آپ کو کوفت ہوتی ہے، تو کیا وہ ان کے نا ایمان لانے پر آپ اپنا گلا دبا کر مار دیں گے؟ اتنا تمہیں مکلف نہیں بنایا گیا، آپ تو ہماری بات ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے زبردستی منوانا ہوتا تو اوپر سے آسمان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نازل کر دیتے اور ان کی گردنیں خود بخود ان کو جھک جاتی، لیکن ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو عزت دی ہے کہ اپنی مرضی سے مانگے۔ ایک ہمارا واعظ تھا مولانا عبدالعزیز، وہ فرما رہے تھے، فرمان وہ وفات پا گئے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا تو ادھر اذان ہوتی اللہ اکبر اور اوپر آسمان سے کوئی کھلا اور کوئی ڈنڈا نازل ہونا شروع ہو جاتا، تو جو نماز کو چلا جاتا تو خیر، جو نہ جاتا تو اس کے سر میں پڑتا، پھر بھاگ بھاگ کے جاتے، تو پھر تم انسان نہ ہوتے، کھوتے ہوتے، کھوتوں کو ڈنڈے سے لیا جاتا ہے، انسان تو اپنی عزت کے ساتھ خود جاتا ہے، اس کو اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کہہ دیا تو بس ان کو آ جانا چاہیے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کی خبریں ان کو پہنچ جائیں گی استہزاء کرنے والوں کی۔
اللہ کی قدرت کو دیکھتے نہیں؟ یہ زمین ہے، زمین سے ہم نے کتنے نفیس اور عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں، جو زمین سے جو خاک اڑ رہی ہوتی ہے ایسے جوڑے چیزیں بہترین پیدا کر دیتا ہے، وہی خدائی کے لائق ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے واقعات میں سے چیدہ باتیں ذرا سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان ظالم فرعون قوم کے پاس جاؤ اور میری توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ وہ کہنے لگے وہ تو بڑا ظالم ہے، میرا سینہ تنگ ہوگا، میری زبان بھی نہیں چل سکے گی، اور ان کا مجھ پر الزام بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بندے کو اس نے قتل کر دیا، تو پیغام سنانے سے پہلے جو ممکن ہے وہ مجھے قتل کر دے تو پھر میرے جانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بھائی جو ہے ہارون اس کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں بھی تیسرا تمہارے ساتھ ہوں، میں سنوں گا تمہاری گفتگو، تم کیا کہتے ہو۔ اور وہ ظالم آگے جواب کیا دیتے ہیں، فرعون کو کہو میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، توحید کو بھی مان لو اور غلام جو بنا رکھا ہے میری قوم بنی اسرائیل کو اس کو بھی آزاد کر دو۔ تو آگے فرعون نے کہا آج ہمارے لیے تو بڑا مبلغ بن کے آیا ہے، بچپن میں تو تمہیں ہم نے پالا ہے، آج تو ہمارا بھی استاد بن کے آ گیا ہے، اور تجھے پتہ ہے جو تو نے پہلے کیا تھا، ایک بندے کو مار کے بھاگ گیا تھا، وہ تیرا سارا کچھ بھول کے آج ہمارے لیے تو پیغمبر بن کے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کچھ ہوا سو ہوا، وہ ہو گیا، اب پچھلی باتوں کو چھوڑو، وہ بھی تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر تم بنی اسرائیل کو نہ پریشان کرتے، ان کے بچوں کو قتل نہ کرتے تو تمہیں میرے پالنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا، لیکن تم نے جب ایسا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر اگر ماں باپ کے پاس نہیں رہنے دیتے تو میں تیری گود میں ہی پال لوں گا۔ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو اس نعمت کے بدلے میں؟ فرعون نے کہا بتاؤ تیرا رب کیا ہے؟ فرمایا رب وہ ہے جو آسمان زمین کا مالک ہے۔ فرعون نے کہا ہاں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا سن رہے ہو، یعنی وہ بھاگ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرا خدا بناتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام انداز دیکھیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ صرف زمین آسمان کا بھی رب نہیں، وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اب فرعون اور اچھل کے کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ تمہارا رسول تو پاگل معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق اور مغرب کا، وہ ہر چیز کا رب ہے، تو کہاں بیٹھا ہے؟ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب غصے میں آ کر فرعون کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اگر اپنی بات پر دلیل پیش کروں تو پھر بھی، انہوں نے کہا اچھا اگر دلیل تیرے پاس ہے سچا ہے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو سفید ہو گیا۔ حیران اور پریشان ہو گئے، اب وہ جو حکم دے چکے تھے وہ اس سے واپس آ گیا۔ اب کہتا ہے سرداروں کو اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کو میدان میں شکست دینا چاہیے، جادوگر تو ہمارے پاس بڑے ہیں، اس کا مقابلہ کروائیں تاکہ دنیا میں نعوذ باللہ یہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں، کل کسی کو دعوت نہ دے سکیں۔ ارجع واخاؤ وابعث فی المدائن حاشرین، ان کو یہاں روکے رکھو اور مہلت دے دو، اور شہروں میں لوگوں کو بھیجو اور وہاں سے بڑے بڑے جو گرو گھنٹال جادوگر ہیں ان کو لے آئیں، ان کا مقابلہ کریں، تاکہ میدان میں جب یہ کامیاب ہوں گے تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائیں گے۔ جب وہ جادوگر آ گئے تو کہنے لگے اِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم ضرور غالب ہوں گے، لیکن ہمیں انعام کیا ملے گا؟
وہ ہم فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، میں مال دولت تو جو کوئی تمہیں دوں گا اس کے علاوہ میں اپنا قریبی مقرر بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں کہا ساری دنیا مخالف، دو بھائی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا موسیٰ ان 1000 آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کے جو انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، فرمایا جو ڈال سکتے ہو ڈالو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور اپنی لاٹھیاں بھی ڈالی، وہ نظر آنے لگے، قسم کھا کے کہ اللہ فرعون کی عزت کی قسم ہے ہم ضرور غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی، اس نے منہ کھولا اور ساری رسیاں اور سارے سانپ ختم ہو گئے، اور جادوگر سمجھ گئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ نے ان کی قسمت اچھی کی تھی۔ وہ لوگ اس وقت کیا ہے اپنا سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کو پھر غصہ آیا کہ میں ان کو بلایا، کھلایا، ان کو پلایا، ان کو عزت ان کو دی، مال ان کو دیا، ان نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ نہیں کیا۔ کہنے لگے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کر سولی پہ لٹکا دوں گا، تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم نے کچا ایمان نہیں لایا، ہم پکا ایمان لا چکے ہیں، لا ظہیرہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، جانا تو ہے ہی، اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو مزہ ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں، اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر دریا پار کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف پیچھے چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے تمہارے باپ دادے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جانے لگا۔ فرعون کو بعد میں پتہ چلا تو اس نے کہا یہ چھوٹی سی إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہمیں غصے میں دلاتی ہے، ابھی ہم ان کا تیا پاچا کر دیتے ہیں، آؤ فوجیوں سارے میرے ساتھ، ہم جا کر ان کو تحتے کر دیں گے اور پھر ان کو ذلیل کر دیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے باغوں اور بلڈنگوں ساری اچھے علاقوں سے نکال کر ان کو دریا کے کنارے پر ہم نے جمع کر دیا۔ یہ خزانوں سے بھی وہ مقام کریم سے بھی نکل آئے، اور یہ بنی اسرائیل پار ہو گئی، اور یہ جو ہے فرعونی اس دریا کے اندر ڈوب کے مر گئے۔ اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا تھا کہ پیچھے فرعون کی ظالم فوج آ گئی اور آگے سمندر ہے، کشتیاں بھی نہیں ہیں کہ ہو تو ایک آدھ ہوگی، یہ 6 لاکھ کا تقریباً یہ لشکر جا رہا ہے، یہ کیسے پار کر سکتا ہے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، اللہ نے حکم دیا ہے تو سبیل بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی کیوں دیکھ رہے ہو، یہی لاٹھی مارو دریا پر، ابھی دیکھنا 12 راستے بن جائیں گے، اور اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پار ہو گئے اور پیچھے فرعون کی قوم اندر آئی تو فرعون اور سمندر مل گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بات سن لو۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت میں بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا تھا ایسا کرتے تھے۔ فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادے پہلے سب گمراہ، سن لو میرے دوستو، میرے وہ دشمن ہے، میرا تو ایک رب ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور میں بیمار ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور بخشش کا تمام بھی میں اس سے کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار مجھے حکم دے دے، یعنی دانش مندی دے دے، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری زبان اور میری عزت پچھلے لوگوں کے اندر رکھ دے، اور مجھے جنت والوں میں سے بنا دے، میرے باپ کو بھی معاف کر دے، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔
یوم لا ينفع مال ولا بنون، جو ایسا دن ہے جس میں نہ مال کام آتے ہیں نہ اولاد کام آئے گی۔ جو آدمی سلامتی والا دل یعنی توحید والا دل لائے گا وہ کامیاب ہوگا، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور جو جہنمی ہیں بد کردار ہیں ان کو جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے ہو کہاں ہیں، تمہیں اب چھڑواتے کیوں نہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان سب کو الٹا کر کے ان کو اور تمام گمراہ کنندگان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شیطان کے لشکر بھی اس کے ساتھ ہوں گے، وہ آپس میں وہیں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے، ادھر سبھی کو کہے گے کہ ہم نے غلطی کی، تمہیں رب العالمین کے ساتھ ملا کر تمہاری اتباع کی۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں، کوئی دوست نہیں۔ کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا پڑتا تو ہم چلے جاتے، تو ہم ایمان لا کر آتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو اب محال ہے۔ ذرا نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی سنو، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا لیکن انہوں نے توحید کو نہ مانا، آخر کار قوم نوح تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ قصہ بار بار پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور نوح علیہ السلام اپنے ان ایمانداروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر اللہ کے حکم سے چلے گئے اور کامیاب ہو گئے۔ کذبت عاد المرسلین، اسی طرح قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا جب پیغمبروں نے ان کو کہا اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا امین رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی مال دولت نہیں مانگتا۔ یہ بڑے لوگ کاریگر بھی تھے اور دولت مند بھی تھے، تم ہر جگہ کھیلتے کھلاتے دیکھتے دکھاتے بلڈنگیں تیار کر لیتے ہو اور تم ہوٹل بنا لیتے ہو اور تم بڑے دفتر قائم کر لیتے ہو سمندروں اپنا پہاڑوں پر بھی اور میدانوں پہ بھی، اور جب کسی کی مخالفت کرتے ہو تو جبار بن کے ان کو پکڑتے ہو، اوے اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، میں تمہیں بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے واز کریں یا نہ کریں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر ایک دن آیا ان کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود نے اپنے پیغمبر اور تمام پیغمبروں کو بھی جو ہے جھٹلا دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے سمجھایا، اس کا واقعہ بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ یہ قوم انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی اونٹنی ایک پتھر سے نکلے تو ہم مان لیں گے، انہوں نے دعا مانگی تو وہ پتھر سے اونٹنی بھی نکل آئی، لیکن ظالموں نے اس کو بھی فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، ان کے پاؤں کاٹ کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر بعد میں خود پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور یہ خاص کر ایک تو توحید کے نہیں مانتے تھے، اور دوسرا انہوں نے یہ اغلام بازی چور بازی جو ہے انہوں نے نئے طریقے سے ایک نیا گناہ انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا روکا اور سمجھایا، لیکن یہ روکے نہیں، آخر کار ان پر پتھروں کا عذاب آیا اور ان کی بستی کو الٹ کر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن یہ سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے تو کہا لاؤ عذاب، اگر لا سکتے ہو جس طرح آپ کا خیال ہے آسمان سے کوئی کنارہ توڑ کر ہمارے اوپر لاؤ۔ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کس قسم کا عذاب تمہیں دے گا، لیکن جب پکڑے گا تو پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بارش برسائی کس کی، آگ کی، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ظُلَّةٍ، اوپر ان کو سایہ بان ایک بادل نظر آتا تھا، اس میں سے اتنی گرم ہوا اور بدن یا آگ بھی نکلی اور جل کے سڑ گئے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
نبیوں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اب قرآن پاک کی فضیلت اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سنو۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، لانے والے روح الامین ہے، اور اترا آپ کے قلب مبارک پر ہے میرے پیغمبر، اور زبان اس کی عربی ہے، اور ان لوگوں اور یہ قرآن پاک پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ تورات انجیل والے بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، علماء بنی اسرائیل بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کا پورا تعارف کون لانے والا ہے، کون بھیجنے والا ہے، کس مقصد کے لیے ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ اگر ہم عجمی زبان میں اس کو اتارتے تو پھر تم ایمان نہ لاتے، کہتے کہ ہم تو عربی ہیں، یہ عجمی زبان میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم نے تمہاری زبان میں اتارا تھا کہ تم سمجھ جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ افرأیت ان متعناہم سنین، دیکھیں اگر ہم ان کو بہت دیر تک بھی نفع دیں، آخر عذاب ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں عذاب کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس شیطان آتے ہیں اور ایسی باتیں سکھاتے ہیں، فرما دیا وما تنزلت بالشیاطین، آپ پر شیطان نہیں آتے، نہ ان کو مناسب ہے، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو تو بھی آسمان سے جانے سے بھی روک دیا گیا۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، آپ نعرہ لگا دیں، کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیں، اور جو آپ کے ساتھ مانتا جائے آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے جائیں، جو آپ کی نافرمانی کریں آپ کریں، میں تو تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیں جو غالب ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں صبح کی نماز میں یا تہجد کے لیے، اور جب آپ سجدہ کرنے والے صحابہ کرام کے اندر چل پھر رہے تھے ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، وہ سننے جاننے والا ہے۔ ہم بتاتے ہیں شیطان کن پر اترتے ہیں، وَافَاقِ نسیم، گناہ گاروں اور جھوٹوں پر اترتے ہیں، اور جناب وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ، آپ جو کہتے ہیں شعراء، شاعروں کو دیکھا ہے آپ نے، وہ تو ہر وادی میں گمراہ پھرتے ہیں۔ انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ تو زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو عمل میں نہیں لاتے، جن کی تعریف کرنی ہو تو عثمان زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں، اور جن کی تذلیل کرنی ہو تو ان کی مذمت کے لیے جہنم کے ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن کچھ ایماندار شاعر بھی ہیں جو ایمان لائے، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جب ان پر کوئی شاعرانہ وار کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ طَاسِین تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِین، سورہ نمل اب یہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت دہندہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور متصرف الامور، صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شروع میں کتاب کی فضیلت سن لو، وہ ہدایت دینے والی ہے، مومنوں کو خوشخبری دینے والی ہے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اپنے عمل اچھے لگتے ہیں اور اس کے اندر وہ حیران پھرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آپ کو تو ہم نے قرآن پاک دیا ہے جو حکیم علیم کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے۔ ذرا اس کے اندر واقعات ہیں، ذرا وہ بھی سن لو۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، ذرا اس کا تھوڑا سا حصہ پھر سن لو کہ انہوں نے واپسی پہ جب 10 سال گزارنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد آئے اور دیکھا آگ نظر آ رہی ہے، فرمایا تم یہاں ٹھہرو اور میں یہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارہ لاتا ہوں، تاکہ سردی کا موسم ہے، آگ سے ہم آگ سیکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی، یہ جو تمہیں آگ نظر آ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، یہ برکتوں والا نور ہے، اس کے اندر بھی برکتیں، اور جو باہر کھڑا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔ موسیٰ سن لے، انا اللہ العزیز الحکیم، میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے۔ وہ لاٹھی ڈالی تو سانپ بن کے چلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ میرے ہاتھ میں کیا لاٹھی تھی یا سانپ تھا۔ فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میرے پاس مجھ سنڈنا چاہتے ہیں۔ آپ پھر اس کو دوبارہ ہاتھ لگائیں گے تو یہ اسی طرح لاٹھی بن جائے گی جس طرح پہلے تھی، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالے
پتہ چل جائے گا یہ بغیر بیماری کے خوبصورت سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دعا کے معجزات ہیں، جاؤ فرعون کو مسئلہ سمجھاؤ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، انہوں نے شکر کیا، انہوں نے کہا فضلنا، شکر اس غازات کا جس نے ہمیں بہت سے ایمانداروں پر فضیلت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کا وارث بنا، ان کو پرندوں کی بولیاں تک بھی سکھا دی گئی۔ وہ سلیمان ایک دفعہ یہ لشکر ہوا پر جو ہے سوار ہو کر تخت پہ جا رہا تھا، اور جناب جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے اوپر کیا شان کے ساتھ چل جا رہے تھے۔ ایک بڑا تخت ہے جس پر لاکھوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ہوا پر وہ چل رہا ہے، اور اوپر پرندے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پر جوڑ کے سایہ کر کے جا رہے ہیں، اتنی شان کے ساتھ۔ تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں جب اس طرح جا رہا ہے، ایک آدمی نیچے کھڑا تھا دہقان، کہنے لگا سبحان اللہ ما اوتی داود ابن داود اور کما قال۔ تو ہوا نے جاسوسی کا کام بھی کرتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو میرا نام لے مجھے ذرا بتانا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے یوں کہا تھا، فرمایا لاؤ اس کو۔ پوچھا گیا کیوں یہ کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے آپ کی شان دے کر میں تو کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں تو کہا سبحان اللہ۔ فرمایا فسبحان اللہ والے سن، جو ایک تسبیح جس کو اللہ قبول کر لے وہ سلیمان کے تخت سے بہتر ہے۔ تیرا تخت سبحان اللہ والا میرے بڑے تخت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے یہ سب کو یہ میسر ہے، ہر آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت ملی ہوئی تھی، گویا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا سے بہتر ہے۔ جاتے ہوئے آگے چیونٹیوں کا گھر آ گیا، وہ چیونٹی نے اپنی یا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ان کی ملکہ تھی چیونٹیوں کی، اس نے کہا چیونٹیوں ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، فوراً اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر اب پیدل آ رہا ہے، تمہیں رون دے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ جان بوجھ کے نہیں رون دیں گے، لیکن تم نظر ہی تو نہیں آتی نا، چھوٹی سی ہوں اور کہاں سے نکل، اور پاؤں کے نیچے آگے رگڑی جائے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام نے بھی سن لی۔ اللہ فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم فرماتے ہیں کھل کھلا کے ہنس پڑے اس چیونٹی کی بات پر، اور ساتھ شکر کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں۔ چیونٹیوں کی باتیں بھی آپ سمجھا دیتے ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے شکر کریں، مجھ پر جو نعمت کی ہے اس کی بھی، اور جو میرے والدین پر نعمت کی ہے اس کی بھی، اور مجھے توفیق دے کہ ہم نیک عمل ایسے کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اللہ کیسی دعا ہے، پیاری پیاری دعا کی حضرت نے۔ ایک اور ساتھ واقعہ تفکر الطیر، پرندے جو ساتھ جاتے تھے، ایک پرندہ نہیں، حدود نہیں ہے جی، بعض دفعہ پورے لشکر میں سب کی نظر تو نہیں ہوتی لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے تو فلانا، وہ پرندہ ایک ایسا تھا جہاں پانی کی ضرورت ہوتی، وہ چونچ زمین پر رکھتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پانی کتنا نیچے ہے، تاکہ پانی اس کو یہاں سے کھود کر نکال لیا جائے۔ لاؤ جی حدود کو، حدود تو ہے نہیں، اچھا غصے میں آ گئے، لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، چھٹی لی نہیں، اب میں اسے سزا دوں گا جب وہ آئے گا، یا یہاں تک بھی کر سکتا ہوں کہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے غائب ہونے کی کوئی دلیل لائے، اگر دلیل لایا تو پھر ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت ہدہد بھی تشریف لے آئے، کہنے لگے فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، پرندہ پیغمبر کو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ایک چیز، مجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک قوم کے پاس سے گزر کے آیا ہوں سبا میں،
وہاں ایک عورت ہے، ان کی بادشاہی کر رہی ہے، اس کا بڑا بہترین تخت بڑا قیمتی ہے، 3 باتیں بس کی، اور لیکن وہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں تو سورج کو کرتے ہیں بس۔ یہ اس نے دلیل پیش کی کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا، وہاں سے خبر لایا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم تیری بات پر صرف یقین نہیں کرتے، آپ دلیل بھی ہو، یہ خط لے جاؤ اور دیکھتے ہیں وہ آگے کیا جواب دے، اگر آپ سچ ہیں۔ سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے آپ نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہیں۔ یہ خط لے جائے ہم بھی کتاب ھذا فالقی الیہم، اور ذرا خط اوپر سے ڈال کر ایک طرف ہو جانا، پھر دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں۔ خط پہنچ گیا اور مائی نے بادشاہ کی ملکہ تھی ان کی، اس نے کہا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، سعادت اس مائی کی، اس نے کہا لوگو اے میرے سردارو، میرے پاس تو ایک معزز خط آیا ہے، معزز خط آیا ہے، خط آیا ہے کریم، کتاب کریم۔ اس نے لفظ ہی اچھے بولے، بڑی سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اور کہاں سے؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس مختصر خط ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، سرکشی نہ کرو، میرے سامنے تابع ہو کر کے آ جاؤ، میری حکومت مان لو، بس اتنی بات ہے، اب میں کیا کروں، جلدی میں مشورہ دو۔ انہوں نے کہا سردار آپ ہیں، حکمرانی آپ کی ہے، حکم بھی آپ ہی کا چلے گا، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہماری فوج بھی کم نہیں ہے، بڑی طاقتور ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم اس کے ساتھ جہاد بھی کریں گے، لیکن الامر الیک، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ آپ کا ہوگا، فانظری ماذا تأمرین، دیکھ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بڑی سمجھدار عورت تھی، کہنے لگی ان الملوک، تمہاری تو ٹھیک ہے، تم نے تو اپنی بات بتا دی، لیکن میری بات بھی سنو، جب بادشاہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو تباہی مچتی ہے، فساد ہوتا ہے، وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے، فوراً ایسا ہی اسے نا، حکومت جب جاتی ہے تو وہاں کا سردار کون ہے، وہاں کا بڑا کون ہے، وہ پکڑا گیا تو وہاں پہ تو وہ لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، تو میں اپنے ملک کے باشندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی، ہم ذرا یہ کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ کیسا ہے، وہ اللہ والا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے یا دنیا پرست ہے، اگر ہمیں معلوم ہوا دنیا پرست ہے تو پھر ان کے ساتھ لڑیں گے، یا اللہ والا ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تحفہ، ایک جماعت ہم وفد بھیجتے ہیں، اس کو سونا چاندی ہدیے تحفے دے کر بھیجتے ہیں، اور وہ اگر نے قبول کر لیے تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا پرست ہے، پھر لڑیں گے، ورنہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا، فرمایا ان کے آنے سے پہلے یہ سونے کی سڑک بنا دو، یہ تاریخ میں ہے، یہ سونے کی سڑک اس قرآن میں نہیں، اور اس کے اوپر جانوروں کو قلعے مار کے باندھ دو تاکہ وہ آئیں تو سونے کی سڑکوں پر جانور بندھے ہوئے ہوں، وہ اینٹیں چند سونے کی لا رہے ہیں، بڑے غرہ ہیں اس میں، ان کو پتہ چل رہا ہے تو جس کو ہم سونے کی اینٹ دینے کے لیے ہیں ان کی تو سونے کی سڑکیں ہیں، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت۔ وہ جب آگئے پریشان تو ہوئے، ہم یہ کیسے یہ ہدیہ پیش کریں، فرمایا ان خیر فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے تم سے مجھے بہتر دیا ہے، جاؤ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خوش ہو، واپس لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور جا کے اپنی ملکہ سے کہو فوراً آ جائے، ورنہ میرا لشکر آنا چاہے پھر کیا پاچا کر دے گا۔ واپس ہو گئے، فوراً بڑے جا کر اطلاع دی، اور انہوں نے کہا دیر نہ لگاؤ، فوراً ہم جاتے ہیں اور جا کے معذرت کرتے ہیں اور ان کی حکومت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ادھر جب وہ تیار ہو کے آنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، او بھائی اس کا تخت لانے کے لیے کون تیار ہے، ان آنے سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہونا چاہیے۔ ایک جن قال عفریتم، بڑا جن اٹھا، اس نے کہا یہ مجلس جو لگی ہوئی ہے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کے سامنے کر دوں گا اور اس میں خیانت بھی نہیں کروں گا۔
اتنے میں دوسرا بولا قال الذی عنده علم من الکتاب، اے سلیمان علیہ السلام اگر حکم ہو تو ہم آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہاں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کیا ہے کہ وہ کون تھا، اس کا نام اللہ نے نہیں لیا، خود سلیمان علیہ السلام تھے یا اس کا برقی آصف تھا یا کوئی جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ابھی لا کر کھڑا کر رہتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا تخت وہاں موجود ہے، دیکھ کر کہنے لگے یہ تو اللہ کا امتحان ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنا فائدہ ہے، جو ناشکری کرتا ہے نقصان اس کا ہوتا ہے۔ اچھا فرمایا وہ تو ہو گیا، اب یوں کرو یہ جو تخت آیا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، کچھ چیز بڑھا دو کچھ گھٹا دو، تو پھر جب آئیں گے ہم اس کی عقل کا اندازہ لگائیں گے، یہ پہچان لیتی ہے یہ نہیں وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ فلما جاءت قیل ہکذا شک، جب وہ مائی آ گئی تو اسے کہا گیا ہکذا شک، کیا تیرا تخت ایسے ہے؟ کہ لگی قالت کانہ ہو، یہ تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی بھی ہو چکی تھی نا، گویا کہ وہی ہے، اور مجھے اس کا پہلے علم ہو گیا تھا۔ اور حضرت نے فرمایا چلو یہ مہمان آئے ان کو ٹھہراؤ، اور ٹھہرانے کی جگہ ایسی بنائی جس کمرے میں لے جانا تھا اس کا فرش شیشہ پر، اور اس کے نیچے ایک حوض تھا پانی کا، اس کے اوپر فرش لگا دیا شیشے کا، پانی نظر آتا ہے اوپر شیشہ نظر ہی نہیں آتا۔ جب وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے کہا یہ پانی عبور کر کے جانا پڑے گا، تو اس نے کپڑے اوپر کرنا شروع کر دیے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ شیشے سے بنا ہوا گھر ہے، اس واسطے یہ پانی تو میرے کپڑے کو گیلا نہیں کرے گا، آپ جوتے سمیت یہاں سے گزر جائیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، وہ مائی کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کی، غیر اللہ کی سورج کی پرستش کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر کے آپ کی توحید کو مانتی ہوں۔ اللہ، ایک قصہ یہاں تمام ہوا۔ آگے قوم سمود کے پاس صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب دعوت دی، دو جماعتیں، کچھ تو ایمان لائے اور دوسری جماعت جو ہے وہ جھگڑنے لگی ان کے مقابلے میں۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا لوگو جلدی کیوں کرتے ہو، برائی مانگتے ہو، بھلائی سے پہلے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم رحم کر دیے جاؤ۔ اور نے کہا جی آپ کی نعوذ باللہ نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں اور اختلاف میں اور لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 9 ہنڈے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو رات کو جا کر شب خون مار کے سب کو قتل کر دیتے ہیں، پھر کل کو جب لوگ آئیں گے کہ وہ کہیں گے کس نے قتل کیا، ہم کو کہیں گے تو نہیں جی ہم تو رات ادھر تھے، ما شہدنا ماہر، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مکر کیا صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اب ان کی اپنی باری آ چکی ہے۔ آخر کار یہ بھی آپ تفصیل کے ساتھ پہلے واقعہ سن چکے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، یہ اوندے پڑے ہوئے مر گئے۔ اور اس طرح قوم لوط کا تھوڑا سا واقعہ بھی یہاں بیان فرما دیا، اور کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا بے حیائی چھوڑ دو، تم مردوں کے ساتھ برائی کام کرتے ہو اور تمہارا ایسا کام ٹھیک نہیں ہے۔ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے باقی بیٹیوں کو اور ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور بیوی اور جو کہ ایمان نہیں لائی تھی اور دوسرے لوگ باقی جو ان پر ایک بری بارش برسائی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آخر میں قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کی ہیں اور نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ان سے ذرا پوچھیں اللہ بہتر ہے یا جس کو شریک کرتے ہیں، تو لا محالہ یہ تو فیصلہ یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے، جو ان کے مقابلے میں معبود بنائے گئے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو پیدا شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی توحید پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔